بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جماعت نہم سبق نمبر 4 مادے کی پیمائش۔ اس سبق کے حوالے سے ہم آئن اور اصلیے یعنی آئنس اور ریڈیکلز ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے والے ہیں۔ عزیز طلبہ، جوہر کی ساخت کے بارے میں آپ اس سے پہلے معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی جوہر میں 3 قسم کے ذرات ہوتے ہیں۔ مثبت بار والے پروٹون جو اس خاکے میں لال رنگ سے دکھائے گئے ہیں، منفی بار والے الیکٹران جو ہرے رنگ سے دکھائے گئے ہیں، اور بے بار نیوٹران جو نیلے رنگ کے دائرے سے دکھائے گئے ہیں۔ یعنی پروٹون پر مثبت بار کی بار ہوتا ہے، الیکٹران پر منفی بار کی بار ہوتا ہے، اور نیوٹران پر کوئی بھی بار کی بار نہیں ہوتا۔ ان 3 ذرات میں سے مرکزہ جو ہوتا ہے وہ پروٹون اور نیوٹران سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ یعنی یہ دونوں ذرات مرکزے میں ہوتے ہیں، اور مرکزے کے اطراف الیکٹران جو ہے مختلف دائرہوی مداروں میں حرکت کرتے رہتے ہیں، گردش کرتے رہتے ہیں۔ پروٹون اور الیکٹران پر موجود بار کی بار جو ہوتا ہے وہ قدر میں مساوی ہوتا ہے۔ یعنی ایک پروٹون پر جس قدر کا مثبت بار کی بار ہوگا، ایک الیکٹران پر اتنی ہی قدر کا منفی بار کی بار ہوگا۔ اسی طرح کسی بھی جوہر میں پروٹون اور الیکٹران کی تعداد جو ہوتی ہے وہ مساوی ہوتی ہے۔ یعنی کسی جوہر میں جتنی تعداد میں پروٹون ہوں گے اتنی ہی تعداد میں مرکزے کے گرد الیکٹران جو ہے وہ گردش کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر اس خاکے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو 8 پروٹون نظر آ رہے ہیں، اور مرکزے کے گرد 8 ہی الیکٹران ہم کو نظر آ رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر پروٹون اور الیکٹران کی تعداد مساوی ہے۔ تو دونوں ذرات پر بار کی بار مساوی قدر کا لیکن متضاد، اور اسی طرح دونوں کی جو تعداد ہے کسی بھی جوہر میں مساوی ہوتی ہے۔ یعنی جوہر پر کل مثبت بار کی بار جو ہوتا ہے وہ اسی جوہر پر کل منفی بار کی بار کے برابر ہوتا ہے۔ یہ جو دونوں بار کی بار ہے یہ ایک دوسرے کے اثر کو رد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اثر کو زائل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے جوہر جو ہوتا ہے وہ برقی اعتبار سے معتدل ہوتا ہے۔ اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی جوہر الیکٹران کو کھوتا ہے یا باہر سے زائد الیکٹران حاصل کرتا ہے، تو اس جوہر میں موجود پروٹون اور الیکٹران کی تعداد میں فرق آ جاتا ہے۔ اب الیکٹران اور پروٹون کی تعداد غیر مساوی ہونے کی وجہ سے جوہر پر ایک تو مثبت بار کی بار آ جائے گا یا پھر منفی بار کی بار آ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اس جوہر کو آئن کہتے ہیں۔ جیسے جب کوئی جوہر الیکٹران کھوتا ہے تو الیکٹران کی جو تعداد ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کی بنسبت پروٹون کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ یعنی جوہر پر مثبت بار کی بار آ جاتا ہے، اور اب یہ جوہر جو ہے مثبت آئن بن جاتا ہے، اور مثبت آئن کو ہی کیٹائن کہتے ہیں۔ اس کے برعکس جب کوئی جوہر باہر سے زائد الیکٹران حاصل کرتا ہے تو اب الیکٹران کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اور پروٹون کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جوہر پر منفی بار کی بار آ جاتا ہے، یعنی اب جوہر جو ہے وہ منفی آئن بن گیا، اور منفی آئن کو ہی اینائن کہتے ہیں۔ آئیے مثال کے ذریعے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ پہلا جو خاکہ ہے بائیں جانب، یہ سوڈیم جوہر کا خاکہ ہے۔ ہم جانتے ہیں سوڈیم کا جوہری عدد 11 ہے، یعنی اس کے مرکزے میں 11 پروٹون ہوتے ہیں، اور مرکزے کے گرد اتنے ہی الیکٹران گردش کرتے ہیں۔ اس کے آخری مدار میں صرف ایک الیکٹران ہوتا ہے۔ اب کسی وجہ سے اگر یہ جوہر الیکٹران کھوتا ہے تو اب کیا ہوگا کہ پروٹون کی جو تعداد وہ تو 11 ہی رہے گی،
لیکن اب الیکٹران 1 سے کم ہو گیا، یعنی اب الیکٹران کی جو تعداد ہے وہ 10 ہو گئی، تو ظاہر سی بات ہے پروٹون اور الیکٹران کی تعداد میں فرق ہو گیا، اور اب پروٹون کی تعداد زیادہ ہو گئی، تو یہاں پر الیکٹران کی تعداد کم ہے، پروٹون کی تعداد زیادہ ہے، تو اب جوہر پر مثبت برق کی بار آ گیا، اور اب یہ سوڈیم جوہر نہیں رہا بلکہ یہ سوڈیم کا آئن بن گیا، مثبت آئن بن گیا، کیٹائن بن گیا، اسے ہم سوڈیم آئن کہیں گے اور اسے Na+ اس طرح لکھیں گے۔ دوسرا خاکہ ہم دیکھتے ہیں، یہ کلورین جوہر کا ہے۔ کلورین کا جوہری عدد 17 ہے، یعنی اس کے مرکزے میں 17 پروٹون ہوتے ہیں اور مرکزے کے گرد 17 الیکٹران گردش کرتے رہتے ہیں۔ اب اگر یہ جوہر باہر سے کوئی زائد الیکٹران حاصل کرتا ہے جیسا کہ اس طرح، تو اب کیا ہوا، پروٹون کی تعداد تو 17 ہی ہے لیکن الیکٹران جو ہے وہ 18 ہو گئے، تو پروٹون 17 الیکٹران جو ہے وہ 18 ہو گئے۔ اب کیا ہوا، الیکٹران کی تعداد جو ہے وہ پروٹون کی تعداد سے زیادہ ہو گئی، تو اب یہ بن گیا منفی آئن، کیونکہ اب اس پر منفی برقی بار آ گیا، اور منفی آئن کو ہی انائن کہتے ہیں۔ تو اب یہ کلورین جوہر نہیں ہے بلکہ یہ کلورین آئن ہے، اور اسے Cl- اس طرح لکھا جاتا ہے۔ آئیے اب سمجھتے ہیں ریڈیکلز یعنی اصلیے کیا ہے۔ اس کی تعریف ہم دیکھتے ہیں کہ جوہروں کا گروہ جس پر مثبت یا منفی برقی بار پایا جاتا ہے اور وہ آزادانہ طور پر کیمیائی عمل میں حصہ لیتا ہے، اسے اصلیہ کہتے ہیں یا یہ اصلیہ کہلاتا ہے۔ جیسے NH4+ جو امونیم اصلیہ ہے، OH- جو ہائیڈرو آکسائڈ اصلیہ ہے، یا پھر CO3(2-) یہ کاربونیٹ اصلیہ ہے۔ یہاں پر جو دائیں جانب اوپر لکھی ہوئی علامت یہ عدد ہے، عدد کے ساتھ علامت ہے، یہ اس اصلیے کی گرفت ظاہر کرتی ہے۔ اصلیوں کو 2 گروہ میں تقسیم کیا جاتا ہے، اساسی اصلیے یعنی بیسک ریڈیکلز۔ اس کی مثال جو ہے، اب اساسی اصلیے جو ہے وہ مثبت بار والے اصلیے ہوتے ہیں، یعنی مثبت بار والے اصلیوں کو اساسی اصلیے کہتے ہیں۔ ان کی مثالیں جو ہے NH4+ یعنی امونیم اصلیہ، یا پھر PH4+ یعنی فاسفونیم اصلیہ۔ دوسری جو قسم ہے وہ ہے تیزابی اصلیے یعنی ایسیڈک ریڈیکلز۔ منفی بار والے اصلیے جو ہے وہ تیزابی اصلیے کہلاتے ہیں۔ ان کی جو مثالیں ہیں SO4(2-) یعنی سلفیٹ اصلیہ، PO4(3-) یعنی فاسفیٹ اصلیہ، NO3- یعنی نائٹریٹ اصلیہ۔ آپ کی درسی کتاب میں آئن اور اصلیوں کا جو چارٹ دیا گیا ہے، اس میں سے آپ کو آئن اور اصلیوں کے جو ضابطے ہیں وہ اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ یہ ضابطے ہم کو کسی بھی سالمے کا سالمی ضابطہ لکھنے کے لیے کام میں آتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں جو جو اصطلاحات یا معلومات دی گئی ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔